الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ کے اس علاقے میں اکثر آتا رہا ہوں اور میرے خیال سے یہ تیسرا یا چوتھا موقع ہے جب میں آپ کی اس مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہوا۔ پچھلے مہینے آپ کے اس علاقے میں ایک پروگرام بھی تھا، 24 فروری کو مجھے دعوت بھی ملی تھی، لیکن ہمارے یہاں الیکشن تھے، الیکشن میں ہماری ڈیوٹی تھی، اس کی ٹریننگ وغیرہ کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے میں نہیں آ پایا۔ اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ آج ایک پروگرام میں جھارکھنڈ میں برہیٹ کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے میں آیا ہوں، تو میں نے سوچا کہ آج خطبہ جمعہ آپ کی اس مسجد پہ دے دیا جائے، تاکہ کم سے کم اس پروگرام میں نہیں آیا تھا تو آج حاضری ہو جائے اور اس کی کچھ تلافی ہو جائے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کمپٹیشن کرنے کا حکم دیا ہے۔ کمپٹیشن سمجھتے ہیں آپ؟ مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اس کو ہندی میں کہتے ہیں پرتیوگیتا، شاید بنگلہ میں بھی یہی بولتے ہوں، انگریزی میں بولتے ہیں کمپٹیشن۔ انسان کے اندر کمپٹیشن کی بھاونا نیچرل ہے۔ ایک بھائی اگر پیسہ کما رہا ہے تو دوسرے بھائی کے دل میں یہ طلب پیدا ہوتی ہے، یہ قدرتی بات ہے کہ میں اس سے زیادہ پیسہ کماؤں۔ ایک بھائی کا مکان اگر بن رہا ہے تو دوسرے بھائی کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ میرا مکان بھی شاندار بن جائے۔ یہ ایک نیچرل بات ہے، پراکرتک بات ہے، فطری بات ہے۔ دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے ہم اور آپ کمپٹیشن کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی تو ہم اس معاملے میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سے حسد بھی کرنے لگتے ہیں۔ پڑوسی پڑوسی سے حسد کرتا ہے، بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، رشتہ دار سے حسد کرتا ہے۔ اس کے پاس اتنا پیسہ کیسے آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ اس کا پیسہ چھن جائے، اس کا کاروبار بیٹھ جائے، اس کی دکان بند ہو جائے،
یہ چیز جو ہے اس کو کہتے ہیں حسد، اس کو کہتے ہیں عرشیا، اس کو کہتے ہیں جلن. یہ شریعت میں حرام ہے، یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے. مگر یہ حسد پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ اسی سے ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے. اب اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور ذرا قرآن کی اس آیت پر آپ غور کیجئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131، 131 نمبر کی آیت. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. میرے بندو، تمہیں اگر ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، تمہیں پرتیوگیتا کرنا ہے، تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، تمہیں مقابلہ کرنا ہے، تمہیں ایک دوسرے کو پچھاڑنا ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہے، تو نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھو. اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو. اس بات کی کوشش کرو کہ تم ایسے اعمال کرو، ایسے کام کرو کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے، وہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. میرے بندو، تم اپنے رب کی مغفرت کو، اپنے رب کی معافی کو پانے کے لیے مقابلہ کرو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور میرے بندو تم اس جنت کو پانے کے لیے کوشش کرو. اس جنت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کلکتہ میں اگر آپ گھر لینا چاہیں، غریب آدمی تو نہیں لے سکتا. کلکتہ کے کسی پوش ایریا میں آپ چھوٹا سا زمین، چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا لینے چاہیں، کروڑوں میں ملتا ہے بھائی صاحب. جو علاقہ جتنا بڑا ہے، جتنا اہم ہے، جتنا پوش ہے، وہاں زمین اتنی مہنگی ہے. اور آدمی اس زمین کو پانے کے لیے پاگل بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کا حق مار رہا ہے، چوری کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے دنیا کی تھوڑی سی زمین کے. دنیا کی زمین کی اوقات کیا ہے اللہ کی جنت کے سامنے؟ ارے اللہ کی جنت تو وہ ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں موضع صوت احدکم، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ. کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کوڑا جانتے؟ کوڑا ہنٹر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ارے بہت ہوتا ہوگا، 1 فٹ کا ہوتا ہوگا، 2 فٹ کا ہوتا ہوگا. اللہ کے نبی کہہ رہے جنت میں کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف اور جنت کا 1 اسکوائر فٹ ایریا ایک طرف. اس جنت کو چھوڑ کے ہم دنیا کے لیے پاگل بنے ہیں، دنیا کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں. وہی بات اللہ ہمیں یاد دلا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میرے بندو تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے. وَجَنَّةٍ، اور جنت کو پانے کے لیے عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور آگے بڑھیے، قرآن کا 30واں پارہ کھولیں. قرآن کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ مطففین. اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا. جنت میں جو شراب پلائی جائے گی، جو بڑی پاک اور صاف شراب ہوگی، اس کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، میرے بندو یہ ہماری جنت ہے، یہ ہماری جنت ہے. تم ایک دوسرے سے اس جنت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ اس جنت کو پانے کے لیے تم کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس جنت میں تم کیسے چلے جاؤ اس کے لیے تم کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کے لیے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نیک بندے جنت میں جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کا 17واں پارہ کھولو، سورہ انبیاء. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے واقعات بیان کیے. ابراہیم کا واقعہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. بہت سارے نبیوں کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات
الصلاة ويدعوننا رغبا ورهبا. میرے بندو، یہ جتنے ہمارے نبی گزرے ہیں، یہ جتنے ہمارے پیغمبر گزرے ہیں، یہ جتنے ہمارے رسول گزرے ہیں، یہ سب نیکیوں کے معاملے میں آگے آگے رہتے تھے. یہ اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں آگے آگے رہتے تھے، اور یہ اپنے رب کو پکارا کرتے تھے رغبا ورہبا. یہ اپنے رب سے امید بھی رکھتے تھے اور اپنے رب سے ڈرتے بھی تھے. اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ سے امید بھی رکھنا ہے. اللہ سے کوئی اگر اتنا ڈرتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے تو یہ بھی غلط ہے، اور کوئی اللہ کی رحمت کی اتنی زیادہ امید لگا لے کہ اللہ کے عذاب سے نہ ڈرے، یہ بھی غلط ہے. اللہ سے اس کی رحمت کی امید بھی رکھنا ہے، اس کے عذاب سے ڈرنا بھی ہے. اللہ کہتا ہے میرے جتنے نبی آئے وہ امید بھی لگاتے تھے اور ہم سے ڈرا کرتے تھے اور نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہتے تھے. میرے پیارے بھائیوں، نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نماز پڑھتے تو ہیں مگر آپ بہت لیٹ آ رہے ہیں. عصر کی اذان 3:15 بجے 3:30 بجے ہو رہی ہے، آپ جماعت کے ٹائم آ رہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آپ پہلی صف میں کیوں نہیں آئے؟ آپ نے امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں آپ کیوں شامل نہیں ہوئے؟ کہ آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی، لو کان الناس یعلمون ما فی النداء والصف الاول. اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ پہلی صف کا کیا ثواب ہے اور امام کے ساتھ تکبیر میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے، اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے لاتوہما ولو حبوا، تو لوگ گھسیٹ کر اپنی سرین کے بل گھسیٹ کر کے بھی اگر ان کو زمین پہ چل کر کے آنا پڑے تب بھی وہ آ کر کے پہلی صف میں شامل ہوں گے. ہم تو پیچھے رہتے ہیں میرے بھائی. مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے، اللہ نے ہمیں 1000 اس میں دینے کی طاقت دی ہے، ہم 100 روپیہ دے رہے ہیں. کیوں میرے بھائی؟ ہمیں تو نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہنا چاہیے تھا، ہم پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ میرے نبی کے صحابہ کو تو دیکھو، میرے نبی کے صحابہ تو نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ آگے آگے رہا کرتے تھے. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، کیا تم میں سے کوئی آج روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، یا نفل روزہ کی بات ہو رہی ہے. کیا تم میں سے کوئی روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ سارے صحابہ کے بیچ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، ہاں اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کر کے آیا ہوں. پھر آپ نے پوچھا من تبع منکم جنازتن، کیا تم میں سے کسی مسلمان کے جنازے میں کوئی شامل ہو کر کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، ہاں اللہ کے نبی میں جنازے میں بھی شامل ہو کر کے آیا ہوں. پھر سوال کیا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا تم نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر ابو بکر کا ہاتھ اٹھا، ہاں اللہ کے نبی میں غریب کو کھانا کھلا کر کے بھی آ رہا ہوں. پھر نبی نے پوچھا من عاد منکم مریضا، کیا تم نے کسی مریض کی، کسی بیمار آدمی کی تم نے عیادت کی ہے، کسی بیمار کا حال چال پوچھا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، ہاں اللہ کے نبی میں مریض کی عیادت کر کے. نبی نے 4 سوال کیے، چاروں سوال کے جواب میں سب سے پہلے اگر کسی کا ہاتھ اٹھا تو ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، اے میرے صحابہ یہ 4 نیکیاں اگر ایک دن میں کوئی اکٹھا کر لیتا ہے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور میرے ابو بکر کے اوپر جنت واجب ہو گئی. صحابہ تو ایسے تھے میرے بھائی، صحابہ تو جنت میں جانے کی طلب رکھتے تھے. ہم اور آپ تو دنیا کمانے اور دنیا بنانے کے چکر میں پاگل بنے جا رہے ہیں. یہ دنیا کتنے دن کام دے گی میرے بھائی؟ گارنٹی لے کے آئے ہیں آپ. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ دنیا میں کتنے دن تک زندہ رہیں گے؟ ارے اچھا خاصا آدمی چلتا پھرتا آدمی کینسر ہو گیا، ہاسپٹل گیا، جانچ ہوئی کینسر کی رپورٹ آئی، 1 مہینہ 2 مہینہ علاج ہوا، کلکتہ دوڑا، دلی دوڑا، ممبئی دوڑا، 2 مہینے کے بعد خبر آئی انتقال ہو گیا. انسان کی زندگی میں کب بریک لگ جائے کوئی نہیں جانتا. اسی لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے سورہ منافقون کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ.
میرے بندو اپنے مال کے چکر میں پڑ کر کے اللہ کو بھول نہ جاؤ، اپنی اولاد کے چکر میں پڑ کر کے اللہ کو بھول نہ جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، میرے بندو موت کے آنے کے پہلے، موت کے فرشتے کے آنے کے پہلے تم اللہ کی راہ میں جتنا صدقہ کر سکتے ہو، جتنا خرچ کر سکتے ہو، جتنا دے سکتے ہو تم دے دو۔ موت آ جائے گی تو پھر تمہیں چانس نہیں ملے گا، پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ جب موت آ جائے گی فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب موت آ جائے گی تو تمہاری زبان سے نکلے گا کہ اے میرے رب تھوڑا سا ٹائم اور دے دے، میں صدقہ کروں گا، میں خیرات کروں گا، میں تیری راہ میں پیسے دوں گا، میں نیک بن جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جائے تو ایک سیکنڈ بھی اس کو مہلت ملنے والی نہیں ہے میرے بھائی۔ موت آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی، بیماری آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی اہمیت کو سمجھو 5 چیزوں سے پہلے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے اس حدیث۔ 5 چیزوں کے مہتو کو سمجھو، 5 چیزوں کی اہمیت اور ویلو کو سمجھو 5 چیزوں سے پہلے۔ کون سی 5 چیزیں؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ جوانی میں جو کر لوگے، اللہ کو جو راضی کر لوگے، جتنی بھاگ دوڑ کر لوگے، اپنے جسم کو جتنا کھپا سکتے ہو، بڑھاپے میں تم چاہ کر کے بھی نہیں کھپا پاؤ گے۔ جوانی کی قدر کرو۔ اللہ، جوانی کے سجدے، جوانی کی نمازیں اللہ کے یہاں بڑی اہمیت ہے میرے بھائی۔ تہجد کی نماز بوڑھا پڑھے تو کون سے کمال کی بات ہے، تہجد کی نماز جوان پڑھے۔ جب دنیا کے جوان رنگینیوں میں پڑے ہوں، دنیا کے جوان غلط کاموں میں پڑے ہوں، اللہ کا کوئی نوجوان بندہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہو، تڑپ رہا ہو، سجدے کر رہا ہو، اللہ کو وہ سجدے بڑے پسند ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو دھوپ سے بچائے گا، اس کو گرمی سے بچائے گا، اس کو سورج کی تپش سے بچائے گا، جس جوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں گزارا۔ نبی نے فرمایا اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے پہلے۔ بڑھاپا آ جائے گا پھر جوانی کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ لوگ دوا کھا لیں، لوگ ورزش کر لیں، کسرت کر لیں، دوڑ لیں، بھاگ لیں، لیکن بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے میرے کو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی بڑھاپے کے پہلے اپنی جوانی کی قدر کرو۔ اس کے بعد فرمایا وصحتک قبل سقمک، آج تم تندرست ہو، آج صحت ہے، کل کیا پتا تمہیں شوگر ہو جائے، تم دوائیں لے کر کے چلتے پھرو۔ آج سب کچھ کھا رہے ہو، کل ایسا حال ہو جائے کہ ڈاکٹر بتا دے یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے۔ جتنی چیزیں کھانے والی ہیں ان کی لسٹ بہت کم ہو جائے اور جو نہیں کھانا بہت لمبی ہو جائے۔ بھئی شوگر والوں کا کیا حال ہے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، تو کھانا کیا ہے؟ بیچارے پرہیز کر کر کے گھٹ گھٹ کے زندگی گزارے۔ اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی دولت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ فقیر ہو جاؤ۔ آج اللہ نے دولت دی ہے، آج تمہارے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، کوٹھی ہے، کل کی کیا گارنٹی ہے دولت اللہ چھین لے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہے جس کو چاہے حکومت پر بٹھا دیتا ہے، جس کو چاہے حکومت سے گرا دیتا ہے۔ آج بڑے بڑے دعوے کرنے والے، آج حکومت ان کو نہیں مل پائی جن کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، آج وہ حکومت کی کرسیوں پر براجمان ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے اپنی دولت کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ الشُّغْلِ، اور اپنے ٹائم کی، اپنے سمے کی اپیوگیتا کو سمجھو۔ آج تمہارے پاس قرآن پڑھنے کا سمے ہے، کل بچے ہو جائیں گے، کل کاروبار بڑھ جائے گا، کل نوکری مل جائے گی، کل کام بڑھ جائے گا، پھر تمہیں قرآن کی تلاوت کا بھی وقت نہیں ملے گا، تمہیں نیکیوں کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ تم اپنے ٹائم کی، اپنے سمے کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم ویست ہو جاؤ، تم بزی ہو جاؤ۔ اور 5ویں چیز وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے
ہم نیکیوں کا کمپٹیشن کریں، نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھیں۔ جانتے ہو جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ جہنم میں 7 دروازے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں۔ اور جنت کے جو 8 دروازے ہیں وہ الگ الگ نام ہیں ان کا۔ اور دنیا میں جو آدمی جو نیکی زیادہ کرے گا اس کو اس گیٹ سے انٹری ملے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، یعنی 5 ٹائم کی نماز کے علاوہ وہ نفل نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو اس کو باب الصلاح سے انٹری ملے گی، نماز والے گیٹ سے اس کو انٹری ملے گی۔ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، اس کو باب الزکوٰۃ سے انٹری ملے گی، زکوٰۃ والے گیٹ سے اس کو انٹری ملے گی۔ کوئی آدمی اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کی قربانی دے رہا ہے، حالات آئے تو اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جان و مال قربان کیا، اس کو باب الجہاد سے انٹری ملے گی۔ کوئی آدمی رمضان کا روزہ رکھتا تھا، ساتھ میں نفلی روزہ رکھتا تھا، اس کے لیے الگ اللہ نے ایک گیٹ بنایا، باب الریان، وہ ریان والے گیٹ سے جنت میں داخل ہو۔ اللہ کے نبی جنت کے گیٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے من میں خیال آیا، کہا اے اللہ کے نبی، کوئی ایسا مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے وہ نماز کا بھی پابند تھا، وہ روزے کا بھی پابند تھا، وہ زکوٰۃ بھی پابندی سے دیتا تھا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی اس نے کیا تھا، اے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا مسلمان بھی ہوگا جس کو جنت کے تمام گیٹ سے انٹری ملے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے دے، یہ چوائس دے دے، میرے بندے یہ سارے کے سارے گیٹ تیرے ہیں، تو جس گیٹ سے چاہے تو جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جن کو اللہ اختیار دے گا کہ جنت کے جس گیٹ سے تم چاہو انٹری کر سکتے ہو، اور اے ابو بکر ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ اور یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق میرے بھائی۔ یہ نیکیوں کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے تھے، نیکیوں کے معاملے میں مقابلہ۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، مئی اور جون کا مہینہ ہے، مدینہ کے اندر کھجور کی کھیتی ہوتی تھی، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے، کھجوروں کو کاٹنے کا ٹائم ہے، کسانوں نے جو محنت کی اس محنت کو کب پھل کھانے کا ٹائم آیا ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ رومیوں کی طرف سے بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ مدینہ سے 700 کلومیٹر دور تبوک نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پر رومیوں نے بہت بڑا لشکر ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا ہمیں تبوک جانا ہے، مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا ہے، اور دنیا کی سپر پاور رومی حکومت کے فوجی وہاں اکٹھا ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں ان سے لڑنا ہے۔ کسی صحابی کی پیشانی پر بل نہیں آیا، کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی بہت گرمی ہے، 2-4 مہینہ گزر جانے دیجئے، ہم برسات کے موسم میں جائیں گے، ہم جاڑے کے موسم میں جائیں گے۔ نہیں، نبی کا حکم ہے، سب تیار ہو گئے۔ بھائی وہ سفر ٹرین سے نہیں کرنا تھا، وہ فلائٹ سے نہیں کرنا تھا، وہ کار سے نہیں کرنا تھا، وہ ریگستان کا سفر ہے، وہ اونٹوں کا سفر ہے، وہ گھوڑوں کا سفر ہے، اور 700 کلومیٹر لمبا سفر ہے۔ اور حالات ایسے تھے، کھانے کی ایسی قلت تھی میرے بھائی، یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ جو سواری کے اونٹ تھے اسی اونٹ کو ذبح کر کے کھانا پڑا۔ پھر جب وہ اونٹ ختم ہو گئے تو ایک ایک کھجور کو 4-4 لوگ 5-5 لوگ مل کر کے چوستے تھے اور ٹائم گزارتے تھے، سمے گزارتے تھے اور راستہ کاٹتے تھے۔ بڑی تکلیفوں والا یہ سفر تھا، بڑی پریشانیوں والا یہ سفر تھا۔ اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک کے پہلے صحابہ کے درمیان یہ اعلان کیا، من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ۔ یہ پریشانیوں والے لشکر کے لیے، یہ دقتوں والے لشکر کے لیے جو چندہ دے گا، جو مدد کرے گا، جو تعاون کرے گا، جو دان دے گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق نبی کی بارگاہ میں آتے تھے، نبی کے پاس آتے تھے اور چندہ دیتے تھے، تعاون کرتے تھے۔ اس میں کچھ صحابہ غریب بھی تھے، اس میں کچھ صحابہ مزدور بھی تھے، وہ بیچارے روز کنواں کھودتے تھے، روز پانی پیتے تھے۔ ان کے دل میں بھی تڑپ تھی میں اسلام کی خدمت کروں، ان کے دل میں تڑپ تھی میں نبی کی خدمت کروں۔ وہ دن بھر بیچارے جو کام کرتے تھے وہ تو بال بچوں کا کسی طریقے سے پیٹ بھرتے تھے۔ جب ان کے سامنے نبی کا یہ اعلان آیا تو انہوں نے نائٹ شفٹ میں کام کیا، انہوں نے رات میں جا کر کے لکڑیاں اٹھائیں، انہوں نے رات میں جا کر کے مزدوری کی، اور مزدوری کرنے کے بعد ان کو ایک مٹھی جو ملا،
ایک مٹھی گیہوں ملا، انہوں نے لا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے وہ ایک مٹھی جو رکھ دیا۔ اے اللہ کے نبی، میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میں لاکھوں کا مالک نہیں، میں کروڑوں کا مالک نہیں، میں تو مزدور ہوں، یہ ایک مٹھی جو میں آپ کے پاس لایا ہوں، یہ ایک مٹھی گیہوں میں آپ کے پاس لایا ہوں۔ منافقوں نے مذاق اڑایا ان کا، دیکھو یہ ایک مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے آئے ہیں، ارے لے کے جاؤ اپنا جو، تمہارے جو کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ منافقوں نے جب مذاق اڑایا، میرے نبی نے کہا خاموش، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اے منافقو، یہ میرے صحابہ، ان کے ایک مٹھی جو کی طرف مت دیکھو، ان کے دل میں جو جذبہ ہے اللہ کی راہ میں قربانی کا جو جذبہ ہے، اس جذبے کو دیکھو۔ اللہ کی قسم، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو، میرے ان غریب صحابہ نے اللہ کی راہ میں ایک مٹھی یا آدھا مٹھی جو دیا ہے، جو گیہوں دیا ہے، تم اس کی برابری نہیں کر سکتے، تم اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، ان دونوں نے بھی نبی کا اعلان سنا۔ نبی نے کہا ہے اس لشکر میں جو تعاون کرے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر آئے، گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، سارا سامان اکٹھا کیا، جو بھی سامان ہے، پیسہ نہیں، پیسہ تو ہے ہی ہے، جتنا کھانے پینے کا اناج ہے، سامان ہے، سب اکٹھا کر دیا۔ بھئی اسلام کو میری ضرورت ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے۔ سارا سامان اکٹھا کرنے کے بعد حضرت عمر نے اس سامان کو دو حصہ کیا، ایک حصہ اپنے گھر میں چھوڑ دیا، ایک حصے کو تھیلے میں باندھا اور اپنی پیٹھ پر لاد کر کے اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے آئے۔ نبی نے دیکھا عمر پیسہ بھی لے کر کے آئے ہیں، گیہوں بھی لے کر کے آئے ہیں، اناج بھی لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے عمر یہ اتنا سارا سامان تم لے کر کے آئے ہو، بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی آپ چنتا نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، ابقیت لہم النصف، میں آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمیشہ نیکی کے معاملے میں پہلے نمبر پہ، فرسٹ پوزیشن پہ ابو بکر صدیق آتے ہیں، آج فرسٹ پوزیشن پہ میں آ کے دکھاؤں گا، آج ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں تو اپنے گھر کا آدھا مال لے کے چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق بھی اپنے ایک تھیلے میں اپنے گھر کا سامان لے کر کے آئے اور انہوں نے بھی نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا۔ نبی نے دیکھا ابو بکر کے تھیلے میں پیسے بھی ہیں، ابو بکر کے تھیلے میں اناج بھی ہے، ابو بکر کے تھیلے میں راشن بھی ہے۔ آپ نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر یہ کیا تم لے کر کے آئے ہو، تم نے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میری ضرورت ہے، آج اللہ کے دین کو میری ضرورت ہے، اور میں گھر والوں کی چنتا کروں؟ نہیں، میں تو گھر کو صاف کر کے آیا ہوں، میں سب کچھ لے کے آیا ہوں، اور گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے سہارے چھوڑ دیا۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عمر فاروق رونے لگے اور کہنے لگے واللہ لا اسابقک، اے ابو بکر عمر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کے صحابہ تھے میرے بھائی، ان کے درمیان بھی کمپٹیشن ہوتا تھا، ان کے درمیان بھی مقابلہ ہوتا تھا، نیکیوں کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ایک اور واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی نبی کے صحابی ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ایک غزوے میں لڑتے لڑتے ان کی ایک ٹانگ بھی خراب ہو چکی ہے، لنگڑے ہیں، بوڑھے ہیں، لنگڑے ہیں، عمر بھی ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا، جنگ کا اعلان ہوا۔ عمرو بن جموح نے اپنے بچوں سے کہا میرا سامان پیک کرو، میں بھی جاؤں۔ بچوں نے کہا ابا جان آپ اپنے حصے کی جو قربانی دینا تھا وہ دے چکے ہیں، اب آپ بزرگ ہو چکے ہیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب آپ کو گھر میں آرام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے چار بیٹے موجود ہیں، ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں، آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمرو بن جموح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہو گیا، میرا دل ابھی تک جوان ہے، میرے جسم میں آج بھی طاقت ہے، میں لنگڑا ہوں تو کیا ہوا، میں اپنی لنگڑی ٹانگوں سے دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہوں، تمہیں مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں۔ بچوں نے اجازت نہیں دی، باپ نے ضد کی، معاملہ نبی کی عدالت تک پہنچا، معاملہ نبی کے پاس پہنچا۔ نبی نے دیکھا عمرو بن جموح نہیں مان رہے ہیں، کہا جاؤ ٹھیک ہے،
جاؤ ٹھیک ہے، تمہاری اگر اتنی ضد ہے تو جاؤ، تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم اس جنگ میں شامل ہو سکتے۔ عمر بن جموح نے بڑا معصوم سا سوال کیا، کہا اے اللہ کے نبی، میں اگر جنت میں جاؤں گا تو کیا اپنی لنگڑی ٹانگوں سے میں جنت میں جاؤں گا؟ میری ایک ٹانگ خراب ہے، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو کیا میں جنت میں لنگڑی ٹانگوں کے ذریعے جاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جنت میں ہر آدمی صحیح سلامت جائے گا، بوڑھے جوان بنا کر کے ڈالے جائیں گے، اور جن کے اندر کوئی عیب ہوگا ان کے عیب کو اللہ تعالیٰ ختم کر کے ڈالے گا۔ عمر بن جموح میدان جنگ میں گئے، اور اس بڑھاپے میں اور ایک ٹانگ سے لنگڑے ہونے کے باوجود انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ اور جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن جموح اپنی انہی ٹانگوں کے ساتھ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں پھر اسی آیت کی طرف لوٹ رہا ہوں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ رمضان کا مہینہ بالکل ہمارے سامنے ہے، اب مشکل سے 20-22 دن بچے ہیں۔ یہ بابرکت مہینہ ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں ملا ہے۔ میرے پچھلے سال کا رمضان کتنے لوگ ہمارے بیچ میں تھے، آج نہیں ہیں۔ کتنے لوگوں کی مائیں پچھلے رمضان میں تھی، اس رمضان میں وہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگوں کے باپ پچھلے رمضان میں تھے، اس سال وہ بغیر باپ کے رمضان کے روزے رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان دیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی بخشش کا، اپنی مغفرت کو پانے کا ایک اور موقع دیا ہے۔ انتظار مت کیجئے کہ رمضان آئے گا تب آپ مسجد میں آنا شروع کریں گے، مسجد میں آنا شروع کر دیجئے، نماز کی پابندی شروع کر دیجئے، قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے، اور اپنے گھر کا ایسا ماحول بنائیے اور اپنا ایسا مزاج بنائیے کہ ہم ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں، نیکیوں کے معاملے میں کریں۔ ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے گھر والے نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ یہی قرآن کی اس آیت کا درس ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے اور اللہ کی جنت کو پانے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس کے ذریعے ہم جنت میں جائیں، اور اللہ ایسے عمل سے ہمیں بچائے جو جہنم میں لے کے جائے۔ اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو نفرت کرنے والوں کی سیاست سے اللہ محفوظ رکھے۔ ہمارے ملک کی حکومت پر اللہ ایسے لوگوں کو بٹھائے جو عدل و انصاف اور انسانیت کے ساتھ حکومت کو چلائیں۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، آمين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم